آج آخر کار وہ باکو ترمیم آئین کا حصہ بنا، اور جب وہ آئین کا حصہ بنا تو آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جن کو ہمیشہ سے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا تھا، اور وہ 2 جج صاحبان جس کو کبھی سو کال کنسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں بنانے دیا گیا تھا، دونوں نے استعفیٰ دیا۔ ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ذاتی مفادات کے لیے جب بھی آپ فیصلے کریں گے، ذاتی مفادات کے لیے جب بھی آپ قانون سازی کریں گے، ذاتی مفادات کے لیے جب آپ اور پرسن سپیسیفک جب بھی آپ قانون سازی چاہے آئین میں ترمیم ہے یا کوئی اور کچھ کریں گے، تو جب بھی آپ کریں گے وہ عوام کے بہبود و بلا کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس سے قوم میں مزید انتشار پھیلے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ کم ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوریاں ختم ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت چلے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے فیصلے ایوان میں ہو، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایوان میں فیصلے عوام کی بہتری کے لیے ہو، جمہوریت کے لیے ہو، قانون کی بالادستی کے لیے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر آپ کے یہ فیصلے ہوں گے، اس سے ملک اور قوم میں انتشار ہوگا، اس سے عدلیہ پہلے سے جو مشکلات کی شکار تھی اس عدلیہ برائے نام رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ اب پاکستان رہنے دیا گیا، لیکن چیف جسٹس اب پاکستان ختم ہوا۔ جب اسمبلی کے فلور پہ میں نے ریمائنڈ کیا، کل یہ ترمیم لے کے آئے، آج اس ترمیم کو سینٹ سے بھی پاس کیا، لیکن ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس اب پاکستان کے اوت کا ذکر نہیں کیا۔ وہ انسان جس نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا اوت نہ لیا ہو، وہ کیسے کنٹینیو کر سکتا ہے اور وہ کیسے کنٹینیو کرے گا؟ اس لیے یہ سارے فیصلے، یہ آئین اور قانون عوام کے نظروں میں بالکل غلط ہے۔ یہ غیر آئینی فیصلے ہوئے ہیں، غیر آئینی ترامیم ہوئی ہے، ہم نے اس کی مذمت کی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان کے خلاف انشاءاللہ اپنا لائحہ عمل جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان ہے، کل ان کا 2 بجے اجلاس ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی فیصلے ہوں گے، لیکن عدلیہ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عدلیہ کو مضبوط کر کے رہیں گے، ہم عدلیہ کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایوان کی بالادستی قائم کریں گے، چاہے وہ جلد ہو ریسٹ ہو، لیکن عوام ان سارے فیصلوں کو مسترد کرتی ہے۔ کیا کانسیکوینسز لگتے ہیں آپ کو اس جو دیکھیں ابھی جو کنسیکوینسز آپ نے دیکھا، جج صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے، اسی طرح سے باقی وکالات طریقے سے چل پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کرٹیکل سچویشن میں، اس وقت دہشت گردی ہے، اکانومی خراب ہے، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہو، اور ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے خلاف ہم کھڑے ہو۔ لیکن اگر آپ پھر قوم کے مفاد میں فیصلے نہیں کرتے اور آپ ذاتی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں تو اس کا پھر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بتا دیں کہ پورا 27ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا اپوزیشن کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی سوائے احتجاج کرنے کی یا شور شرابہ کرنے کی، تو وہ حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے 26ویں ترمیم میں بھی کہا کہ ہم جو وکلا کو نکالیں گے، کوئی بھی نہیں نکلا، تو 27ویں ترمیم میں آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں میں 24ویں اور 27ویں ترمیم میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت بھی ہم کورٹ میں گئے تھے، ہم نے وکلاء کو بھی کہا تھا، ہم نے ججز کو بھی کہا تھا، یہ سسٹم کی فالٹ ہے، یہ ہماری ناکامی نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ گئے جہاں ایک بندہ جا سکتا ہے، اور اگر آپ پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہیں تو پولیٹیکل سٹرگل میں آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کو قانون اور آئین میں دیا گیا فورم ہے، وہ جہاں جہاں آپ کو اویلیبل ہے آپ اس میں سٹرگل کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس ایوان میں بھی آواز اٹھائی، ہم نے باہر بھی اسمبلی لگائی، ہم نے عوام میں بھی چلے گئے، اور ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے، وہ پٹیشنیں بھی پینڈ رہی، وہ پٹیشنیں نہیں لگ سکی۔ تو اس سسٹم کا فالٹ ہے، جو کوئی ہم سٹرگل کر سکتے ہیں، بھرپور احتجاج کیا ہے، ابھی بھی ایوان میں بھی ہم نے بھرپور احتجاج کیا ہے، اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ میں ابھی بھی عدلیہ سے اپیل کروں گا کہ وہ آپس میں یونائٹ رہے، اور اگر وہ کہیں گے تو جو بھی ججز باقی ہیں وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ ترمیم کا کوئی ایک فائدہ جو عوامی مفاد میں ہو، کوئی ایک فائدہ ایسا بتا دیں جو عوامی مفاد میں ہو۔ سے ملنے ملاقات کرنے جائیں گے؟ دیکھیں آج انہوں نے استعفیٰ دیا، انشاءاللہ تعالی وکلاء جو کریں گے ہم بھرپور سپورٹ کریں گے، اور ہم ان کے جو ایز اے جج
انہوں نے خدمات انجام دی، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک جج کو ریزائن کرنا ان کی ضمیر کی آواز ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ایگری نہیں کرتے اس ترمیم کے ساتھ۔ اس طرح دوسرے ججز نے بھی کہا ہے کہ ہم اس ترمیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ بائی اینڈ لارج پورا قوم جو ہے یہ اس ترمیم کے ساتھ ایگری نہیں ہے۔ آپ نے پہلے 26ویں ترمیم کر لی، پھر آپ نے بینچ بنا لیا، پھر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیا، آپ نے سپریم کورٹ کو تو چھوڑا، کسی کام کا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں آپ نے کیا کوئی پاور دی ہے؟ صرف اور صرف ابھی جو ہے کرایہ داری کے قوانین کے فیصلے کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش ہے، آئین کا یہی منشا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے وہ سپریم ہو، جس طرح چلا آ رہا ہو، اور ان کی فیصلوں کے مطابق ملک چلے۔ بیفور ٹائم ریزگنیشن نہیں ہے، اگر بینچ فل کورٹ سماعت کرنے جا رہا تھا تو انتظار نہیں کرتے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ججز نے دیکھا، کل انہوں نے نہیں دیا، کل ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرا لیا تھا، آج جو پاس ہوا، صدر نے دستخط کیے، وہ قانون آئین کا حصہ بنا۔ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے ضمیر مزید گوارا نہیں کیا۔ تو یہ تو آفٹر شاکس اس کے ہونے تھے 27ویں ترمیم کے، اور یہ بڑا انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر ترمیم آئین اور قانون میں آپ نے کرنی بھی ہے تو وہ بائی کنسنسس ہو، لوگ اکٹھے ہو، اور عوام کے حقوق کے لیے ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہو، اداروں کی انڈیپینڈنس کے لیے ہو، ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہو، ان کو مداخلت سے صاف کرنے کے لیے ہو۔ عدلیہ میں ضرور اگر آپ کو چاہیے کہ جی اس میں ہم ریفارمز لے کے آئے، تو ریفارمز پارلیمان میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، ملک میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے، اور اسی طرح عدلیہ میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ اس طرح نہیں کریں کہ ریفارم کے نام سے اور ریفارم کی جگہ سے آپ کہیں یہ سارے وہ ججز ہیں کہ جی وہ فیصلے کرتے۔ اگر ایک جج نے بھٹو کو پھانسی دی، ایک جج نے وزیر اعظم کو کنورٹ کیا، تو اسی وقت تو یہ سارے لوگ گئے تھے نا، اس وقت بھی تو یہ سارے پٹیشن لے کے میاں صاحب گئے تھے وہاں پر کہ جی میمو گیٹ کمیشن بناؤ، اس وقت تو پٹیشن یہ لوگ لے کے گئے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ کنورٹ کراؤ، سپریم کورٹ کے آرڈر کو بحال کراؤ۔ این آر او لے کے آیا تھا، این آر او میں تو سارے 8000 کیس انہوں نے سارے ختم کروائے تھے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً جو بھی آپ غلط کام کرو گے اس کے یہی نتیجے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ یونائٹ رہے گی، اور انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کی طاقت، ان کی منشا انشاءاللہ سرخرو ہوگی۔ نیا عہدہ متعارف کروایا گیا آرٹیکل 243 میں، آپ نے جی ہاں، وہ میں نے اس پہ ذکر کیا ہوا۔ آخری چیز صرف یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا کس قسم کا دباؤ آئے گا عدلیہ کے اوپر، حکومت کے اوپر، ان دونوں جیسے؟ دیکھو عدلیہ پہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ عدلیہ پہ دباؤ آتا ہے، پہلے بھی آیا تھا، مشرف کے دور میں بھی 60 ججز جو ہے وہ جیل ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہے، کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور وہ لوگ جو ہے ان کے بچوں کو دوائی کی اجازت نہیں تھی، بٹ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ سارے واپس آ گئے تھے۔ اختیار محمد چودھری صاحب بھی ریسٹور ہوئے تھے، اس کے ساتھ باقی بھی ججز ریسٹور ہوئے تھے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کل انہوں نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام ریسٹور کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سپریم کورٹ کے آنر، ڈگنیٹی کو، ان کی اتھارٹی اور جیورسڈکشن کو، اور عوام کی خواہش کے مطابق اس کے وقار کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ریسٹور کریں گے۔ یہی خان صاحب کی خواہش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو کے رہے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اور ہم انتقامی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلے، لیکن ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، اور آئین اور قانون کے مطابق ہی خان صاحب کی سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گی۔ کل آپ بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوں، احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھو اس کے خلاف تو ہم احتجاج پہلے بھی لوگوں نے کیا، آئندہ بھی کریں گے۔